حدیث کی سند کا روحانی معیار۔ آپ کے ایک مرید کو حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اس نے آپ سے اجازت طلب کی اور عرض کی کہ میں حدیث و فقہ کی تعلیم کے حصول کے لیے کسی دوسری جگہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، باہر جانے کی ضرورت نہیں، تم یہ تعلیم مجھ سے بھی حاصل کر سکتے ہو۔ وہ شخص حیران ہو کر بولا، آپ تو بنیادی تعلیم سے بھی ناآشنا ہیں، تو حدیث کیسے پڑھائیں گے؟ آپ نے فرمایا، یہ کیسے کا لفظ مت استعمال کرو اور حدیث کی کتاب لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ جب آپ نے حدیث پڑھانا شروع کی تو وہ شخص حیران رہ گیا کہ اس طرح جامع طریقے سے کوئی شخص بھی نہیں پڑھا سکتا تھا جس طرح آپ نے پڑھایا۔ آپ حدیث پڑھاتے ہوئے جس حدیث کو وضعی خیال کرتے فوراً بتلا دیتے۔ آپ کے شاگرد میرد نے آپ سے دریافت کیا کہ یہ وضعی حدیث کا آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب میں حدیث پڑھا رہا ہوتا ہوں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روئے مبارک میرے سامنے ہوتا ہے۔ اگر حدیث سچی ہو تو آپ کا چہرہ بڑا شگفتہ ہو جاتا ہے، اور اگر حدیث وضعی ہو تو آپ کا چہرہ شکن آلود ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس حدیث کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ مرید نے آپ سے معذرت کی کہ میں نے آپ کو تعلیم یافتہ نہ سمجھنے کی گستاخی کی ہے۔ آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ تنور سے مچھلی نکالنے کی کرامت۔ ابوالحسن خرقانی کے عہد میں ایک بزرگ ابوالعمر ابو عباس ایک مرتبہ خرقان آئے۔ ابوالحسن اس وقت تنور پر کھا رہے تھے اور پانی کا کٹورا سامنے رکھا تھا۔ ابو عباس آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور پانی کے کٹورے میں ہاتھ ڈال کر ایک مچھلی نکال کر حضرت ابوالحسن کے سامنے رکھ دی اور کہا، یہ میں نے اپنی کرامت سے آپ کو ایک تحفہ پیش کیا ہے۔ اسی وقت حضرت ابوالحسن نے تنور میں ہاتھ ڈالا اور اس کے اندر سے ایک مچھلی نکال دی اور فرمایا، ابو عباس، پانی سے مچھلیاں نکالنا کوئی کمال نہیں، کمال تو یہ ہے کہ آدمی آگ سے مچھلی نکال کر دکھائے۔ ابو عباس بہت شرمندہ ہوئے۔ ابو عباس بھی حضرت ابوالحسن کی طرح ہر رات بایزید بسطامی کے مزار پر گزارا کرتے تھے۔ ان کی روزانہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح ابوالحسن سے پہلے مزار اقدس پہنچ جائیں، مگر باوجود پوری کوشش کے وہ ایک مرتبہ بھی اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہوئے۔ روحانی بیعت۔ ایک دن حضرت ابوالحسن خرقانی حسب معمول کھیتی باڑی کر کے رات کو بایزید بسطامی کے مزار پر گئے۔ اس روز آپ نے صبح سے رات تک کچھ نہ کھایا۔ آپ کی بھوک عنقا ہو گئی تھی۔ جب بایزید کے مزار پر پہنچے تو وہاں آپ کئی گھنٹے تک گریہ وزاری کرتے رہے۔ آپ نے صاحب مزار کو مخاطب کر کے عرض کی، پیر و مرشد، میں 20 سال سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، اور میں نے صرف ایک دعا مانگی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ وہ مرتبہ عطا کر دے جو آپ کو عطا کیا ہے۔ اگر میری دعا لائق قبولیت نہیں تو مجھے بتلا دیا جائے تاکہ میں خاموش ہو جاؤں، مگر ایک بات ہے، دعا میری وہی رہے گی کہ مرتبہ حاصل کروں گا تو بایزید آپ جیسا، ورنہ خاموش ہو کر بیٹھا رہوں گا۔ ابھی گریہ وزاری جاری تھی کہ ابوالحسن خرقانی کو یوں محسوس ہوا جیسے مزار کے اندر کوئی اور بھی ہے۔ پہلے انہوں نے اس کو وہم جانا۔ جب یہ یقین کر لیا کہ کسی اور کی آہٹ ہے مگر دکھائی نہیں دے رہا تو آپ نے کہا، تم جو شخص بھی ہو میرے سامنے آ جاؤ، حجاب کی کیا ضرورت ہے؟ جواب ملا، تیری دعا خدا نے قبول کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا، تو ہے کون؟ میرے سامنے کیوں نہیں آتا؟ جواب ملا، میں بایزید بسطامی ہوں، اور اے ابوالحسن تو خوش ہو جا کہ تیرے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ ابوالحسن نے عرض کی، اے پیر و مرشد، میں بالکل ان پڑھ ہوں، علوم شریعت تو درکنار، میں تو قرآن مجید بھی نہیں پڑھا ہوا۔ بایزید بسطامی نے جواب دیا کہ تم مت گھبراؤ، تمہاری تعلیم کا مکمل بندوبست کیا جائے گا۔ تم آج خرقان جاؤ اور وہاں باقاعدگی سے قرآن مجید پڑھو، تم خود بخود پڑھتے جاؤ گے۔ ابوالحسن نے حسب ارشاد خرقان جا کر قرآن مجید کھولا تو غیب کی طرف سے آپ کی مدد ہوئی اور قدرت نے ایسی رہنمائی کی
کہ آپ نے 24 دن کے اندر قرآن مجید مکمل پڑھ لیا۔ آپ کو ریاضت و مجاہدات کے دوران سارے علوم سکھا دیے گئے۔ آپ کی بیعت بھی غیبی طور پر بایزید بستامی سے ہوئی۔ آپ نے رزق حلال پر بڑا زور دیا ہے۔ آپ نے ہمیشہ اپنی مزدوری سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالا، اور رفتہ رفتہ آپ کی شہرت اتنی عام ہوئی کہ دور دور سے لوگ آپ کی زیارت کو آتے اور فیض یاب ہوتے تھے۔ کشف قوت کی بحالی۔ حضرت ابوالحسن خرقانی کو بینگن بہت زیادہ پسند تھے، مگر آپ نے نفس کشی کی وجہ سے 40 سال تک بینگن نہ کھائے، تاکہ اللہ یہ نہ سمجھے کہ محبت میرے ساتھ کرتا ہے اور ادنی سی چیز بینگن کھانے پر مجبور ہے۔ ایک روز آپ کی والدہ نے آپ سے کہا، ابوالحسن تمہیں بینگن اتنے پسند ہیں تو ایک مرتبہ میرے کہنے پر کھا لو۔ آپ نے والدہ کے حکم کی تعمیل کی اور بینگن کھا لیے۔ اگلے روز آپ کو کشف کے ذریعے معلوم ہوا کہ جنگل میں راہزنوں نے ایک قافلے کو لوٹ لیا ہے اور سارے لوگوں کو قتل کر دیا ہے۔ آپ نے یہ بات اپنی بیوی کو بتائی تو اس نے حسب معمول آپ سے کہا کہ آپ کا تو دماغ چل گیا ہے، یہاں گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کو قافلہ کیسے نظر آ گیا، حالانکہ جنگل یہاں سے کوسوں دور ہے۔ آپ اس کی باتیں سن کر خاموش ہو گئے۔ اگلی رات حضرت عبادت میں مشغول تھے کہ آپ کی بیوی کو کسی نے آ کر بتایا کہ کسی نے آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے اور اس کا سر دروازے پر لٹک رہا ہے۔ آپ کی بیوی نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور بیان کرنے لگی، دیکھو اس مکار ولی کو جس کو جنگل میں قافلہ لوٹتا نظر آ گیا اور اپنا بیٹا قتل ہوتا ہوا نظر نہ آیا، اس جھوٹے شخص کو نہ جانے کیوں زمانہ پیر و مرشد مانتا ہے، لوگوں کو اس نے بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ حضرت ابوالحسن نے بیٹے کو خون میں لت پت دیکھا تو انہیں بھی بڑا رنج پہنچا۔ فوراً اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے والدہ محترمہ، آپ کے حکم پر اپنی خواہش کے خلاف میں نے بینگن کھا کر خدا کی محبت میں گستاخی کر لی ہے، جس کی مجھے وہ سزا ملی کہ میرا بیٹا قتل ہو گیا، مگر مجھے پتہ تک نہ چلا۔ آپ کی والدہ بھی بڑی رنجیدہ ہوئی اور اللہ کے آگے رونے لگی، اللہ تعالیٰ غلطی میری تھی اور سزا میرے پوتے کو ملی، اب تو مجھے معاف کر دے اور میرے ابوالحسن کو جو کشف قوت تو نے عطا کر رکھی تھی وہ واپس دے دے۔ ابوالحسن خرقانی نے بھی گڑ گڑا کر خدا سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر وہی الطافات عطا کر دیے۔ تحمل اور قوت برداشت۔ ایک مرتبہ شیخ الرئیس ابو علی سینا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت گھر پر نہ تھے۔ انہوں نے آپ کی بیوی سے آپ کے متعلق پوچھا۔ حضرت ابوالحسن کی بیوی نے کہا کہ تم لوگ کتنے بے وقوف ہو کہ ایک جھوٹے مکار انسان کو ولی سمجھ کر اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ جس شخص کو تم ولی سمجھتے ہو وہ اس وقت میرے لیے جنگل سے لکڑیاں لینے گیا ہوا ہے۔ ابو علی سینا جنگل کی طرف چلے گئے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابوالحسن لکڑیوں کا گٹھا شیر پر لاد کر آ رہے ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے اور ڈر کے مارے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ قریب آ کر حضرت ابوالحسن نے پکارا، ابو علی سینا سامنے آ جاؤ اور شیر سے مت ڈرو۔ ابو علی سینا اور حیران ہوئے اور عرض کی، حضرت میرا نام آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ فرمایا، اللہ نے میرے دل کو روشن کر دیا ہے، اس لیے وہ سب باتیں میرے دل میں ڈال دیتا ہے۔ پھر ابو علی سینا نے آپ کو آپ کے گھر کا قصہ اور آپ کی بیوی کے آپ کے متعلق خیالات بتائے اور عرض کی کہ حضرت آپ اتنے بڑے ولی ہیں اور آپ کی بیوی اتنی گستاخ۔ فرمایا، ابو علی سینا، انسان کو اوقات میں رکھنے کے لیے ان کی بیویوں کو یہی باتیں کرنی چاہیے۔ میری بیوی ایک سادہ لوح بکری کی مانند ہے، میں اس سادہ لوح کو برداشت کرتا ہوں اور اسی تحمل اور قوت برداشت کا نتیجہ ہے کہ میں نے اس شیر کو قابو کر رکھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اگر تم مجھے ہوا میں پرندوں کی مانند اڑ کر دکھاؤ تب میں تمہیں مانوں گی۔ میں نے اسے اڑ کر دکھایا مگر وہ بولی، تم اڑتے تو ہو مگر تمہاری اڑان پرندوں کی طرح نہ تھی، اس لیے میں تمہاری ولایت کو نہیں مانتی۔ مہمان نوازی میں خدائی مدد۔ ابوالحسن خرقانی کی بیوی کے متعلق بہت سے واقعات تذکرہ نگاروں نے لکھے ہیں۔ ان کی بیوی ان کی عبادت و ریاضت سے سخت نالاں تھی
اور اکثر ان کی ولایت کو مکاری اور فریب کاری کہتی تھی۔ ایک مرتبہ اپنے دور کے بڑے بزرگ شیخ ابو سعید اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ابوالحسن خرقانی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے اپنی بیوی سے کہا، مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ بیوی نے نہایت ناگواری سے کہا، گھر میں کچھ ہو تو کھانا تیار کرو، تمہارے جیسے قلاش آدمی کے گھر مہمان آتے ہی کیوں ہیں؟ حضرت ابوالحسن نے کہا، اے نادان عورت، آہستہ بول، کہیں مہمان تمہاری گفتگو نہ سن لیں۔ مگر آپ کی بیوی نے آپ کی ایک نہ سنی اور بولتی گئی۔ حضرت نے پھر کہا، تم اپنی زبان بند کرو، کھانے کا انتظام وہ خود کر لے گا جس نے مہمان بھیجے ہیں۔ بیوی نے تمسخرانہ انداز میں کہا، اچھا، آج میں بھی یہ تماشا دیکھتی ہوں کہ تو کس طرح کھانے کے لیے ڈرامہ کرتا ہے۔ حضرت ابوالحسن نے خادم سے پوچھا کہ گھر میں کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا، 4 روٹیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا، لے آؤ۔ اور جب وہ روٹیاں لے آیا تو آپ نے روٹیاں ٹوکری میں رکھ کر اوپر کپڑا ڈال دیا اور پھر خادم سے کہا کہ روٹیاں تقسیم کرتے وقت ٹوکری کے اوپر سے کپڑا ہرگز نہ ہٹانا، اور جتنے لوگ موجود ہیں ان میں روٹیاں تقسیم کر دو اور پھر خدا کی شان دیکھو۔ خادم نے حکم کی تعمیل کی اور حیران رہ گیا کہ اتنے مہمانوں نے روٹیاں کھائیں مگر روٹیاں ختم ہی نہ ہونے میں آ رہی تھیں۔ خادم نے ابوالحسن کی بیوی کو جب یہ بات بتائی تو اس نے فوراً ٹوکری سے کپڑا اٹھا دیا اور کہا، کہاں ہیں روٹیاں جو تمہارے جعلی پیر نے بنائی ہیں؟ مگر اندر سے وہی 4 روٹیاں نکلیں۔ وہ بولی کہ میں نہ کہتی تھی، یہ جھوٹ ہے، اتنی روٹیاں کہاں سے آ سکتی ہیں؟ حضرت ابوالحسن بولے، اے اللہ کی بندی، اگر تو یقین نہیں کرتی نہ کر، اللہ نے اپنے بندے کا بھرم رکھ لیا ہے اور مہمان شکم سیر ہو چکے ہیں۔ بیوی پیر پٹکتی چلی گئی۔